بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں قرآن و سنت کا علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ تمام سال اور خصوصاً رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ علم کی اہمیت قرآن کریم میں اور احادیث میں جو ہے اختصار کے ساتھ بیان کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب ان کی پیدائش کا تذکرہ، فرشتوں کو سجدہ کروانا، پھر وہاں سے شیطان کا دھتکارا جانا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس تمہید کا اصل میں مدعا کیا تھا وہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں اللہ تعالی علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتا تھا، وہ بھی کس پہ؟ عبادت پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے 1000 برسوں سے عبادت میں مشغول تھے۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا کیے جا رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ فرشتے جن کی عبادت 1000 برس پہ محیط، ہر لمحے عبادت میں مشغول اور معصوم، گناہ تو بالکل کر ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں ان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت بیان کرنا، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ سجدہ بھی کرو۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ عبادت چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، لیکن علم انسان کی بزرگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی علم انسان کو عبادت کے مقابلے میں زیادہ مراتب دلواتا ہے۔ دیکھیں کس کے مقابلے میں؟ عبادت کے مقابلے میں زیادہ مراتب دلواتا ہے۔ کیسے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث طیبہ، صحابہ کرام اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے 2 افراد، ایک عالم ہے جن کے پاس زیادہ عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، لوگوں کو اکٹھا کر کے دین سکھاتے ہیں، جبکہ دوسرے انسان جو عابد ہیں وہ رات کو شب بیداریاں ہوتی ہیں، دن کو روزے، نوافل بھی اور فرائض اور نوافل اور کثیر عبادات کرتے ہیں۔ اب آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ ان میں سے زیادہ مقام کس میں؟ اب بھاگوں والے یہ صحابہ کرام اجمعین، اتنے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو وہ یہ مسئلہ کس انداز میں حل کرتے ہیں؟ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا گیا۔ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا تو کیا فرمایا کہ سنو، عالم اور عابد کے اندر کتنا فرق ہے۔ اتنا فرق ہے جتنا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے کسی ادنا کے اوپر فضیلت ہے۔ یعنی عابد کی عالم پہ فضیلت بتائی کہ اتنی فضیلت ہے جیسے میری یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے کسی
ادنا پر فضیلت ہے۔ اب کتنا فرق اور احتیاط اور خوبصورت انداز اور تقابل کتنا واضح، ایک طرف محبوب کریم اور دوسری طرف ادنا انسان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم قرآن و حدیث سے کچھ لگا سکتے ہیں، لیکن سارا نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو تو میرے ساتھ رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں جان سکتے۔ تو بتانے کا مدعا یہ ہے کہ اتنا فرق بیان کر کے اصل میں یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے، یہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور قیامت تک کے لیے واضح کر دیا گیا کہ عبادت چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، جب اس کے مقابلے میں علم آئے گا تو فضیلت کس کو ملے گی، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آئیے علم سیکھتے ہیں پورا سال، اور خصوصاً رمضان کے اندر ہم زیادہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بولیے، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی ہمارے ایڈمنس، ہمارے فیملی ممبرز، ہمارے اداروں کو، اور مجھے خصوصاً عطاء القرآن کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر ناگہانی آفت، مصیبت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔